بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ زی پیر کو ماسکو کا دورہ کریں گے، پوٹین سے لنچ پر ملاقات ہوگی۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے چائنا کی کوششیں۔ دو مغربی ملکوں نے یوکرین کو فائٹر جیٹس بھیجے، رشیا نے کہا تباہ کر دیں گے۔ فن لینڈ کے صدر استنبول پہنچے، ایردوان سے ملاقات، ترکی نیٹو رکنیت پر اعتراض ختم کرے گا۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف احتجاج تیز، سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے عالمی لیڈرز سے کہا نتن یاہو کا بائیکاٹ کریں۔ ایران حوثیوں کو ہتھیار نہیں دے گا، بیجنگ سمجھوتے میں وعدہ کیا، امریکی میڈیا میں دعویٰ۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش، ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضری دیں گے، گرفتاری سے عارضی راحت۔ انڈیا چابہار پروجیکٹ میں تعاون بڑھائے، مغربی پابندیوں کی پرواہ نہ کرے، ایرانی سفیر نے دیا مشورہ۔ ممتا اور اکھلیش نے غیر کانگریس اتحاد بنانے کا کیا اعلان، راہل کے ریمارکس پر پارلیمنٹ پیر تک ملتوی۔ منیش سسوڈیا کی ای ڈی حراست اور 5 دن کے لیے بڑھا دی گئی، سابق ڈپٹی سی ایم کا خاندان سرکاری بنگلہ خالی کرے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ پیر کو ماسکو کا دورہ کریں گے اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے بات چیت کریں گے، اس بات کا سرکاری اعلان کیا گیا۔ کرملن نے کہا کہ دونوں لیڈرز اسٹریٹجک تعاون اور جامع پارٹنرشپ پر بات چیت کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب رشیا کے اتحادی چائنا نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بعض تجویزیں پیش کی ہیں، لیکن مغربی ملکوں نے ان میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی ہے۔ مغربی ملکوں نے چائنا کو وارننگ دی ہے کہ وہ رشیا کو ہتھیار دینا بند کرے۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے چائنیز پریزیڈنٹ کا یہ رشیا میں پہلا دورہ ہوگا، وہ پوٹین کے ساتھ لنچ کریں گے، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے بیجنگ میں بتایا کہ چائنا نے یوکرین جنگ کے تعلق سے معقول رویہ اختیار کیا ہے اور امن بات چیت کو آگے بڑھانے میں تعمیری رول ادا کرنا چاہتا ہے۔ رشیا نے کہا کہ اگر یوکرین کو فائٹر جیٹس دیے گئے تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی ایک ایسے وقت دی گئی جب سلوواکیہ نے یوکرین کو IG-29 جہاز بھیجنے کا اعلان کیا، جبکہ پولینڈ نے کیف کو 4 فائٹر جیٹس بھیجے ہیں۔ کرملن کے ترجمان نے بتایا کہ رشیا کے فوجی آپریشنز کے دوران اس طرح کے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ رشیا اس سے پہلے الزام لگا چکا ہے کہ مغربی ملک سیدھے طور پر اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ رشیا نے وارننگ دی ہے کہ نیٹو ملک ہتھیار بھیجتے ہوئے رشیا کی فوج کے جائز ٹارگٹس بن رہے ہیں۔ کرملن نے کہا کہ یوکرین نے غیر قانونی طور پر چرچ پر حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے پچھلے ہفتے یوکرین کے آرتھوڈاکس چرچ کو حکم دیا تھا کہ وہ کیو میں اپنا کمپلیکس خالی کر دے۔ پوپ فرانسس نے مذہبی مقامات کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رشیا میں آرتھوڈاکس کرسچنز رہتے ہیں اور ایسے ہی کرسچنز یوکرین میں بھی رہتے ہیں۔ فن لینڈ اور ترکی نے نیٹو کی رکنیت کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ فن لینڈ کے صدر ترکی پہنچے اور طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ ایردوان نے اشارہ دیا کہ وہ فن لینڈ کی درخواست کے تعلق سے اپنا اعتراض ختم کر دیں گے، لیکن وہ سویڈن کے معاملے میں ایسا نہیں کریں گے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب مئی میں ترکی میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اب تک نیٹو کے 30 میں سے 28 ملکوں نے فن لینڈ اور سویڈن کو رکنیت دینے کی تائید کر دی ہے، لیکن ہنگری اور ترکی کی طرف سے منظوری ملنا ابھی باقی ہے۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر کے چیف نے ایک بار پھر شکایت کی ہے کہ رشیا کی طرف سے مناسب ہتھیار اور گولہ بارود وقت پر نہیں مل رہے ہیں۔ ویگنر فوج نے باخمت شہر کی گھیرہ بندی کر رکھی ہے اور اس شہر پر کنٹرول کے لیے خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔
چائنا کی وزیر خارجہ کنگ آنگ نے یوکرین کے وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ بیجنگ کو جنگ قابو سے باہر ہونے کے تعلق سے فکر ہے اور اس معاملے کا سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ کم نے یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹری کولیبا سے کہا کہ چائنا چاہتا ہے کہ امن بات چیت آگے بڑھے، دونوں وزیروں کے درمیان بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ دونوں لیڈرز نے موجودہ حالات میں بات چیت کی ہے۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم نے دنیا کے لیڈر سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا بائیکاٹ کریں، جو ملک میں عدالتی نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل میں عدالتیں کمزور ہوں گی اور حکومت مضبوط ہوگی۔ امریکہ اور جرمنی نے، جو اسرائیل کے قریبی اتحادی ہیں، نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کو روک دیں۔ اس منصوبے کے خلاف اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے چل رہے ہیں۔ ایک دن پہلے صدر آئزیک ہرزوگ نے وارننگ دی تھی کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو اسرائیل میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ 2006 سے 2009 تک وزیر اعظم رہنے والے ایہود اولمرٹ نے کہا کہ عالمی لیڈرز کو چاہیے کہ وہ نیتن یاہو سے ملاقات نہ کریں۔ انہوں نے خاص طور پر برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک سے کہا کہ وہ نیتن یاہو سے ملاقات سے انکار کر دیں۔ رشی سونک آنے والے ہفتوں میں نیتن یاہو کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ اولمرٹ نے کہا کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت اسرائیل دشمن ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کی کٹر اتحاد پر تنقید کی، جس میں فلسطینیوں کی آزادی کی مخالف جماعتیں شامل ہیں۔ یہ جماعتیں چاہتی ہیں کہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی سرگرمیاں اور تیز کی جائیں۔ اسرائیل میں شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ احتجاج تیز ہو رہا ہے۔ یروشلم میں احتجاجیوں نے اسرائیلی سپریم کورٹ جانے والی سڑک کو رنگ کر دیا۔ ایک دن پہلے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے قافلے کے ذریعے جہازوں کو روکا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے گروپ نے بھی عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اتوار کو ہڑتال کریں گے اور ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے۔ ان ایلیٹ آفیسرز کی تعداد 750 ہے۔ بحران کو حل کرنے کے لیے صدر آئزیک ہرزوگ نے ایک سمجھوتہ پیش کیا تھا، لیکن نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں نے اسے رد کر دیا۔ احتجاجیوں نے کئی سڑکیں بند کر دیں۔ اس دوران بعض خبروں میں کہا گیا کہ احتجاجیوں پر حملے بھی کیے گئے۔ گڑبڑ کے سلسلے میں 21 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ کئی دنوں سے یہ احتجاج جاری ہے۔ جنین میں کل اسرائیلی فوج کے دھاوے میں 4 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ان فلسطینیوں کی پہچان عمر داوین، نزال قاسم، یوسف شریم اور لوئی صغیر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیل نے یہودیوں کے ایک پروگرام سے پہلے یروشلم کی سڑکیں بند کر دی ہیں۔ پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی میں ہزاروں فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ رمضان میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ کافی بڑھ جائے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو ایجپٹ کا دورہ کریں گے۔ ان کی وزارت نے یہ بات بتائی۔ 2011 میں شروع ہونے والی عرب بہار کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے اور 10 سال کے عرصے میں یہ ایسا پہلا دورہ ہوگا۔ کاوسوگلو ہفتے کو ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے۔ وہ آپسی تعلقات اور علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ ایران نے حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے میں وعدہ کیا ہے کہ وہ یمن کے حوثیوں کو ہتھیار دینا بند کرے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بات بتائی۔ سعودی عرب اور ایران نے 2016 میں ٹوٹ جانے والے سفارتی تعلقات بحال کرنے سے اتفاق کیا۔ اس سلسلے میں چائنا کی کوششوں سے ایک سمجھوتہ ہوا۔ سمجھوتے کے مطابق 2 مہینوں کے اندر دونوں ملک سفارتی تعلقات قائم کریں گے۔ سعودی عرب اور اس کے مغربی اتحادی لمبے عرصے سے الزام لگاتے رہے ہیں کہ ایران حوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے، جن کا استعمال سعودی عرب، UAE جیسے ملکوں اور سمندری ٹریفک کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی ایران سمجھوتے سے خطے کے بحران، خاص طور پر یمن جنگ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تہران سرکاری طور پر اس دعوے کو رد کرتا ہے کہ وہ حوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے، لیکن UN انسپیکٹرز اور ایکسپرٹس نے کئی بار پتہ لگایا ہے کہ ہتھیار حوثیوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایران، رشیا اور چائنا کی فوجوں نے اپنی سمندری مشقوں کے دوران بعض ہوائی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ مشقیں عمان کے سمندر میں ہو رہی ہیں۔ ان مشقوں میں ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی سمندری شاخ اور چائنا اور رشیا کی نیویز حصہ لے رہے ہیں۔
ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ ایران سعودی سفارتی تعلقات بحال ہونے کے عالمی اثرات پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ یہ ڈیل امریکہ کے لیے کوئی دھکا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن تہران کے تعلق سے اپنے ٹکراؤ کے رویے کی وجہ سے صلح کرانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اس سمجھوتے کا فائدہ مل سکتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر جان ہین نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب سعودی عرب اور ایران نے جنگ کے امکان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بات سب کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے اچھی بات ہے، چائنا کے لیے اچھی بات ہے اور مڈل ایسٹ کے لیے اچھی بات ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ سمجھوتا انڈیا کے لیے فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ دہلی میں ایران کے سفیر کے حوالے سے کہا گیا کہ سمجھوتے میں چائنا کے رول کے تعلق سے انڈیا کو پریشانی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سمجھوتے سے اسرائیل ناراض ہے، اس نے کھل کر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ عمران خان کو فی الحال گرفتار نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان ہفتے کو کرپشن کے کیس میں پیش نہیں ہوئے تو اسے توہین عدالت سمجھا جائے گا۔ حال ہی میں پولیس نے عمران خان کے خلاف گرفتاری وارنٹ پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر ایک تنازعہ پیدا ہوا اور پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ عدالت نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ تک پہنچانے میں سہولت پیدا کرے۔ بعد میں عمران خان لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ جب پہنچے تو وہاں پر ان کے کئی حامی جمع تھے۔ انہوں نے عمران خان کی تائید میں نعرے لگائے۔ وزیر اعظم کے عہدے سے پچھلے سال ہٹنے والے عمران خان احتیاطی ضمانت حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ اس دوران عمران خان کے وکیل فیصل فرید چودھری نے بتایا کہ ہم ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی کو یقینی بنائیں گے۔ ایران نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ چابہار پروجیکٹ میں تعاون بڑھائے۔ مغربی ملکوں کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو کئی مالی مشکلوں کا سامنا ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ اگر ایران کے پاس پیسہ ہوتا تو اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کو چابہار بلائے۔ ایرانی سفیر ایراج الہی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے نئی دہلی سے کہا کہ وہ مغربی طاقتوں کے دباؤ میں بالکل نہ آئے اور رشیا سے تیل خریدتا رہے۔ انڈیا نے امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا تھا۔ جرنلسٹوں کے گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک طاقتور ملک ہے اور وہ مغرب کے دباؤ کے خلاف ڈٹ کر ٹھہر سکتا ہے۔ انڈیا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اس کی معیشت مضبوط ہے۔ پارلیمنٹ کو ایک بار پھر گڑبڑ کی وجہ سے پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ لندن میں انڈین ڈیموکریسی کے بارے میں راہل گاندھی کے بیانات اور دوسرے مسائل پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں گڑبڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل 5ویں دن کارروائی ٹھپ رہی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اڈانی اور ہنڈنبرگ کا مسئلہ اٹھایا، جبکہ بی جے پی ارکان نے راہل گاندھی سے بیانات کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ منیش سسودیا کو اور 5 دن کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی حراست میں دے دیا گیا۔ عام آدمی پارٹی لیڈر نے عدالت سے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ان سے روزانہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کر رہی ہے اور انہیں جیل میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی بی آئی نے بھی ان سے بار بار وہی سوالات کیے تھے۔ عدالت نے سابق ڈپٹی چیف منسٹر کو اپنے گھر کے خرچ کے لیے بعض چیکس پر دستخط کرنے کی اجازت دی۔ منیش سسودیا 26 فروری سے جیل میں ہیں۔ انہیں سی بی آئی نے دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس کیس سے جڑے منی لانڈرنگ الزامات کی چھان بین کر رہی ہے۔ منیش سسودیا کے سرکاری بنگلے کو اتیشی کو الاٹ کر دیا گیا ہے، جنہیں حال ہی میں دہلی کی وزیر بنایا گیا۔ دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر کے خاندان سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری بنگلہ خالی کر دیں۔ 3 اہم اپوزیشن پارٹیوں نے ایک اتحاد بنانے سے اتفاق کیا ہے، لیکن اس میں کانگریس شامل نہیں ہے۔ ان جماعتوں میں ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس اور اکھلیش یادو کی سماج وادی پارٹی شامل ہے۔ اکھلیش یادو نے کولکاتہ میں ممتا بنرجی سے ملاقات کی، جس کے بعد اتحاد کا فیصلہ کیا گیا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے اڑیسہ کے چیف منسٹر نوین پٹنائک سے ملاقات کریں گی۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو اپوزیشن جماعتوں کے اہم لیڈر کے طور پر نمایاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے یہ پارٹیاں ایک اسٹریٹجی تیار کر رہی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زی پیر کو ماسکو کا دورہ کریں گے، پوٹین سے لنچ پر ملاقات ہوگی، یوکرین جنگ روکنے کے لیے چائنا کی کوششیں۔ دو مغربی ملکوں نے یوکرین کو فائٹر جیٹس بھیجے، رشیا نے کہا تباہ کر دیں گے۔
فن لینڈ کے صدر استنبول پہنچے، ایردوان سے ملاقات، ترکی نیٹو رکنیت پر اعتراض ختم کرے گا۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف احتجاج تیز، سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے عالمی لیڈرز سے کہا نتن یاہو کا بائیکاٹ کریں۔ ایران حوثیوں کو ہتھیار نہیں دے گا، بیجنگ سمجھوتے میں وعدہ کیا، امریکی میڈیا میں دعویٰ۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش، ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضری دیں گے، گرفتاری سے عارضی راحت۔ انڈیا چابہار پروجیکٹ میں تعاون بڑھائے، مغربی پابندیوں کی پرواہ نہ کرے، ایرانی سفیر نے دیا مشورہ۔ ممتا اور اکھلیش نے غیر کانگریس اتحاد بنانے کا کیا اعلان، راہل کے ریمارکس پر پارلیمنٹ پیر تک ملتوی۔ منیش سسوڈیا کی ای ڈی حراست اور 5 دن کے لیے بڑھا دی گئی، سابق ڈپٹی سی ایم کا خاندان سرکاری بنگلہ خالی کرے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔